بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کے علاوہ سب کچھ کیا۔ میں نے مدینے کی گلی میں عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ باقی سب کچھ کیا۔ آپ میرے بارے میں حکم جاری کریں اور سزا سنا دیں۔ قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ وہ اس شخص سے کہنے لگے کہ جب گناہ چھپ کر لیا تھا تو کسی کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی، توبہ کر لیتے۔ وہ یہ سن کر واپس پلٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور کہا، دن اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ قرآن کریم میں ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھ پر حد قائم کر دیجئے کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ شخص پھر سامنے آیا اور پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے چہرہ پھیر لیا۔ اسی طرح وہ شخص 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد قائم کر دیجئے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، جب تو یہاں آ رہا تھا تو نماز کا وقت تھا، کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تو نے نماز بھی ادا کی ہے؟ اس نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا اور تیری کوئی حد نہیں ہے۔ یہ روایت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسان سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا وہ اس پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب انسان مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اور وہ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے وہاں سے اٹھنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں زنا کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور زانی کو سخت عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ البتہ انسان اگر توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ توبہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر خوب گڑ گڑائے اور روئے، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو انسان رونے جیسی صورت ہی بنا لے تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقات اور خیرات بھی کرتا رہے اور آئندہ ایسے کاموں اور گناہوں سے دوری اختیار کر لے جن سے زنا کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زنا جیسے گناہ کبیرہ سے دور رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیزوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔